اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنی نیکسٹ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ پیچھے دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے سیریز جب سٹارٹ کی تھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی اپنی ذات کو ہم کس طرح سے نکھار سکتے ہیں، یا ذات کے نکھرنے میں یا ذات کو بہترین طرف لے کے جانے میں یا شخصیت کو بہتر کرنے میں کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں یا کیا چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مین بنیادی چیز تھی وہ تھا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، تعلق باللہ سے آپ کس طرح سے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، کس طرح سے آپ جو ہے سیلف کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، یا آپ کی ذات پہ یہ اللہ کے ساتھ ریلیشن کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہم نے دیکھا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری فیملی کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور وہ ہمیں کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے سراؤنڈنگز میں جو ریلیشن شپس آ جاتے ہیں وہ ہماری ذات پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہماری سیریز ہے وہ بھی کافی اس سے ریلیٹ کرتی ہے پچھلی چیزوں سے، وہ ہے کمیونیکیشن سکل۔ کمیونیکیشن سکلز میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے تعلقات بھی کمیونیکیشن ہی سے بنتے ہیں۔ ہمارا اللہ سے تعلق بھی ایک کمیونیکیشن ہے۔ ہر انسان اپنے حساب سے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتا ہے۔ سم ٹائمز ہم رو کے اللہ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے آنسو، یعنی ہمارے آنسو ہوتے ہیں، یعنی آپ سم ٹائم بول نہیں رہے ہوتے۔ پھر سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کے تھرو اللہ تعالیٰ سے، ایون ہمیں پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب کچھ، پھر بھی ہم بولتے ہیں، پھر بھی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں۔ پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا، یا مجھے یہ چیز بری لگی، یا مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے، ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اگر ہم جاتے ہیں اپنے ریلیشنز میں، تو ہمیں اپنے ریلیشنز میں بھی کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے، بول کے، دکھا کے، یا کسی بھی طریقے سے اپنی بات شیئر کرنی پڑتی ہے، ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم کمیونیکیشن کو دیکھیں تو یہ ایک کنگ سکل مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک، آپ کہہ لیں کہ یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے اور ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ ایون ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سپیک نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، تو ہم کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، تو یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بولنا یعنی آپ کہہ لیں کہ بول کے ایک چیز ڈیلیور کرنا ایک اور چیز ہے، کمیونیکیشن ایک الگ چیز ہے۔ کمیونیکیشن جو ورڈ ہے وہ کمیون سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں مزید تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو، کسی بات کو، کسی فیلنگ کو، کسی احساس کو شیئر کرنا۔ تو ہم اپنے تمام رشتوں میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ بول کے کریں، چاہے وہ آپ جس طرح سے بھی کریں، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ ذرائع ہیں۔ ایز اے لیڈر، ایز اے ہوم لیڈر، یا ایز اے لائک آفس میں یا کہیں بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی یعنی لیڈر ہے، اور تم میں سے تمہاری رعیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی فیلڈ میں لیڈر ہے۔ اگر ایک والد ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے لیڈر ہے، والدہ بچوں کے لیے لیڈر ہیں، پھر اس کے بعد ٹیچر ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے لیڈر ہیں، بڑے بہن بھائی۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایک لیڈر میں ہونا لازمی ہے۔ کمیونیکیشن بیسیکلی ڈفرینٹ چیزوں سے مل کے بنتی ہے، تو وہ اس میں سے ہم اگر دیکھیں، سب سے پہلے آ جاتا ہے سننا کسی کو، ٹھیک ہے۔
جب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جب کوئی ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اس میں ایک مادہ سننے کا ہوتا ہے، پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ لکھ کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، صحیح، پھر ریڈنگ بھی کمیونیکیشن ہے، آپ کسی کا لکھا ہوا پڑھ کے اس کی کمیونیکیشن لے رہے ہیں، اس کی شیئرنگ لے رہے ہیں، پھر کسی کا بولنا وہ بھی کمیونیکیشن کا ایک مادہ ہے۔ تو ایکچولی زبان یعنی جو ہماری لینگویج ہے، لینگویج والی زبان جو ہم کہتے ہیں لینگویج، جس طرح انگلش، اردو، یہ ایک ٹول ہے۔ مین پرپس جو ہے آپ کی بات کا شیئر ہونا ہے، ٹھیک ہے، کمیونیکیٹ کرنا۔ تو کمیونیکیشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی سکھائی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ابھی میں نے آیت تلاوت کی تھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات جو تم کرتے ہو وہ سیدھی کرو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک بہت زیادہ بولنا ہے، یا پھر کسی بات کو بہت گھما پھرا کے کرنا، یا اس کو پالش کر کے کرنا، یا مکھن لگا دینا اس میں، یا کچھ بھی اس میں اضافیت ڈال دینا جو ریئل نہیں تھی، جو ریئلسٹک نہیں تھی، اس میں آپ کے اندر کے جذبات شاید شامل نہیں تھے، تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ کمیونیکیشن بیسیکلی آپ کے احساسات کا، آپ کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ کا کسی دوسرے شخص میں ٹرانسفر ہونا ہے۔ اگر آپ زبان سے بولیں گے تو آپ کی آواز کان تک جائے گی، آپ کی آواز صرف سماعت کو شاید چھو لے، لیکن آپ کی آواز یا بات دل کو نہیں چھو سکتی۔ کمیونیکیشن کا سب سے ایک اور مادہ اگر ہم دیکھیں تو وہ آنیسٹی ہے، آپ کا خالص ہونا، مخلص ہونا بھی ہے۔ اگر میں مثال دوں، اگر کسی کو چوٹ لگی ہے یا کسی کو کچھ برا فیل ہو رہا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں اس کو کچھ کلمات کہتے ہیں جو کہ آپ کے صرف وربل تھے، یعنی کہ آپ صرف بول رہے تھے اس کو، تو کیا وہ اگلے شخص پہ اس طرح کی تاثیر دیں گے جو کہ آپ دل سے بولیں گے، اور جو زبان سے بھی بول رہے ہیں آپ اور دل سے بھی نکل رہے ہیں، یا صرف زبان سے بولے گئے الفاظ، ان دونوں میں کیا ڈفرینس نہیں ہوگا؟ تو بیسیکلی کمیونیکیشن صرف آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ آپ کے دل اور دماغ اور زبان سے ریلیٹ کر کے باہر آتا ہے۔ اچھا، ایک سائیڈ اس کی یہ تھی، اب دوسری سائیڈ آتی ہے کہ ہم جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمارا فل یعنی پوسچر جو ہوتا ہے یا باڈی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کی یعنی کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ آپ صرف بیٹھ کے اور سیدھا سا بول دیں تو اٹس ناٹ کمیونیکیشن۔ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے، جب آپ اسمائل کرتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں تو آپ کی آئیز بھی اسمائل کرتی ہیں، یعنی اگر ہم نقاب میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ کسی نے اسمائل پاس کی، تو سیم اسی طرح آپ کی آئیز بولتی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو فیس ایکسپریشنز ہیں یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک ٹول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک پارٹ ہے کمیونیکیشن کا۔ اسمائل آپ کے چہرے پہ جب آتی ہے تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہے۔ آج کل کے دور میں ہم ایموجیز یوز کرتے ہیں، آپ کا کندھے اچکا دینا ایک مطلب دیتے ہیں، آپ کا ہاتھ کھڑے کر دینا ایک مطلب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی ایک کمیونیکیشن کا پارٹ ہے، آپ کے احساسات بھی کمیونیکیشن کا ایک پارٹ ہے، صحیح۔ ہم یہ چیزیں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا کام ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ بہترین درجے پہ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر قوی مومن پسند ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو بہترین ہے وہ پسند ہے، ٹھیک۔ تو ایز اے مسلم ہمیں ہر چیز سیکھنی چاہیے،
صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کمیونیکیٹ کرتے تھے تو ان کے چہرے پہ بھی تاثرات پائے جاتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چیزوں کو بول کر نہیں کمیونیکیٹ کرتے تھے. وہ اگر کسی ناگواری کا احساس کرتے تھے تو وہ بول کر نہیں بتاتے تھے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی یا یہ چیز مجھے پسند آئی ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم وہ بولتے تھے پسند آنے والی چیزوں پر، لیکن جو ہمیں احادیث ملتی ہیں جس پہ صحابہ نے عمل کیا اور اس پہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل نہیں تھا، اور وہ عمل ہم آج کرتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اقرار کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حدیث کی تھرڈ فارم ہے. اینی ہم تھے کمیونیکیشن کی سائڈ پہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز ناگوار گزرتی تو صحابہ کرام ان کے چہرے سے دیکھ کر تاثرات لے لیتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کمیونیکیٹ، اگر ہم کہتے ہیں کہ اسپیکنگ از کمیونیکیشن، تو پھر انہوں نے کمیونیکیٹ تو نہیں کیا، انہوں نے بول کے تو نہیں بتایا کہ مجھے اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے، تو کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کے چہرے کے تاثرات بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تھے وہ دل سے بولتے تھے، جو ان کے دل میں ہوتا تھا اور زبان پر بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ فیلنگز آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگزامپلس دیتے تھے جب وہ کوئی بات کرتے تھے یا کچھ سمجھا رہے ہوتے تھے. جس طرح ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کی کفالت کرنے والا انسان وہ میرے ساتھ کس طرح ہوگا. انہوں نے اپنی فنگرز اٹھائی، یعنی آپ کی باڈی لینگویج بھی ایک کمیونیکیشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی کمیونیکیشن، میں دوبارہ سے دہراؤں گی، از لائک ٹو شیئر سم تھنگ. آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو آرڈر نہیں دینا. اور ایک اور چیز آرڈر سے میرے مائنڈ میں آ گئی کہ دیکھیں، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے لہجے کو یا اپنے کلام کو اس طرح سے رکھیں کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ شیئر کر رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں اس کو، نہ کہ ہم آرڈر دے رہے ہیں، نہ کہ ہم حکم دے رہے ہیں. پھر ہمارے جو وہ ہیں ایکسپریشنز، ہمارے باڈی لینگویج، ہمارا زبان، ہمارا سب کچھ چینج ہو جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ اگر دیکھیں تو کمیونیکیشن صرف وربل چیز نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس کو کہہ دیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بس اگلے تک پہنچا دیا جو آپ نے پہنچانا تھا. یہ ایک نان وربل چیز بھی ہے. صحیح، سم ٹائمز آپ صرف بیٹھے ہو اور آپ سے کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہو تو آپ اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. صرف نیکسٹ پرسن جو بولنے والا ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہوتا. آپ جب کسی کو سن رہے ہیں تو تب آپ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے چہرے کے تھرو. آپ اس کی بات سنتے سنتے جو آپ اپنی بھویں ہلاتے ہیں، جو آپ مطلب آگے سے کوئی ریئیکشن دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن. اور کمیونیکیشن ہمیشہ یعنی دو سائڈ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک سائڈ سے بندہ کمیونیکیٹ کرتا رہے اور دوسری سائڈ سے کمیونیکیشن نہ ہو تو پھر یہ ذرا مطلب وہ لنک نہیں پیدا ہوتا. جس طرح ایک ٹیچر ہے تو جب وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں تو بیچ میں ایک کمیونیکیشن لنک ہوتا ہے. اچھا، تو ہم اب چلتے ہیں آگے، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہم نے کی اس کو ہم ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کمیونیکیشن ہماری مین سکل ہے. ٹھیک ہے، ایز اے لیڈر ہمیں اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، اور کمیونیکیٹر کا مطلب ہے ایک اچھا شیئر کرنے والا ہونا چاہیے. ہم نے نالج کو، ڈیٹا کو شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آرڈر نہیں دینا. پھر کمیونیکیشن میں کچھ پروسیس ہوتے ہیں جو کہ سننا، بولنا اور لکھنا اور پڑھنا، یہ چیزیں شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن زبان سے نکلے گئے الفاظ کا نام نہیں ہے. ٹھیک، کمیونیکیشن ایک احساس کا نام ہے. کمیونیکیشن آپ کی باڈی لینگویج کا نام ہے. کمیونیکیشن آپ کے ایکسپریشنز کا نام ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کمیونیکیشن آپ کی اسمائل کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے، یہ اسمائل لازمی چہرے پہ رکھا کریں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا کمیونیکیشن ہماری پرسنالٹی پہ کیا اثر کرتا ہے. تو اس سے ہمیں کانفیڈنس
ملتا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اچھا بول لیتے ہیں، اچھا ڈیلیور کر لیتے ہیں، اچھی چیز شیئر کر لیتے ہیں، تو یہ ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے، ٹھیک ہے. جب ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے تو ہمیں ہماری پرسنالٹی کس طرح سے گروم کرتی ہے کہ ایک تو ہمیں پرسنلی اچھا لگتا ہے، دوسرا یہ کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک سیکھی جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن از اسکل ناٹ اے ٹیلنٹ. صحیح. تو وہ چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم نے اس میں نیکسٹ دیکھا کہ آپ کے فیس ایکسپریشنز، آئی، باڈی لینگویج، یہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. تو اس میں ہم اس کو ایڈ کریں گے، ان سب چیزوں کو کمیونیکیشن میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارا آنیسٹ ہونا، مطلب قولوا قولا سدیدا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ سیدھی سیدھی بات کریں اور آپ اندر سے بات کریں، اوپر اوپر سے بات مت کریں، ٹھیک ہے. پھر سننا، ٹھیک. سننا سے اگر ہم دیکھیں، لسن کا جو ورڈ ہے اس کو ہم اسی ورڈز کو آگے پیچھے کر دیں تو وہ سائلنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے. سائلنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے سنیں گے، آپ کے کچھ ایکسپریشنز جائیں گے نیکسٹ پرسن کی طرف، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف اب ہم اگر دیکھیں تو ہم کمیونیکیشن از دا لائک آپ کا مشاہدے کو، آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو بھی الفاظ میں ڈھالنا از کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. آپ شیئر کر رہے ہیں اپنی جو آپ کی نالج ہے یا آپ کا مشاہدہ ہے، وہ آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ایز اے مسلم بھی ہمیں اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور کمیونیکیشن از ناٹ لائک آج کل کے دور کی چیز. یہ ہمارے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتائی گئی تھی چیزیں کہ ہم نے کس طرح سے چیزیں ڈیل کرنی ہیں، جو کہ ہم نے اس سیریز میں بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن سکلز کیا تھی، وہ کس طرح سے بات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں دی ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.